زیر صاحب اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی دوست نے یہ پوچھا تھا کہ کیا رمضان کے علاوہ باقی ایام میں بھی وتر باجماعت ادا کیے جا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول کی جو طریق تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں کو بغیر جماعت کے ادا کیا ہے اور رات کے مختلف حصوں میں ادا کیا ہے، پہلے وقت میں بھی، درمیان میں بھی، تہجد کے ساتھ بھی، لیکن انفرادی طور پر۔ البتہ ایک سال ایک رمضان کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 دن حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کو تہجد باجماعت پڑھائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نماز کے لیے باہر تشریف لائے، کچھ صحابہ مسجد میں موجود تھے، وہ ساتھ شامل ہو گئے اور حضور نے وہ کچھ رکعتیں پڑھائیں، اس کے بعد وتر بھی باجماعت پڑھائے۔ اور اگلے دن چرچا ہوا کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت ہمیں باجماعت نماز پڑھائی، اور اگلے دن پہلے سے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، حضور اس دن بھی باہر تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھائی، وہ صحابہ ساتھ شامل ہوئے، تو اس دن بھی تہجد کی نماز اور وتر پڑھائے گئے۔ تیسرے دن اور زیادہ لوگ آ گئے تو تیسرے دن بھی حضور نے پڑھائی۔ کہتے ہیں کہ چوتھے دن مسجد لبالب بھری ہوئی تھی اور بہت لوگ، جس طرح وہ شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہاں پہ جاتے ہیں وہاں کے لوگ کھچے چلے آتے ہیں، اور جہاں جہاں حضور ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ تو یہی وہ منظر سامنے آتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، تو لوگ راتوں کو اٹھ کے آ رہے ہیں اور مسجد بھر گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضور اس دن نہیں تشریف لائے باہر، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور فجر کے وقت تشریف لائے، نماز فجر پڑھائی لوگوں کو، اس کے بعد حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا فرض سمجھ لیا جائے جو امت کے لیے پھر گراں ہو جائے، اس لیے پھر اس کے بعد پھر حضور نے تو یہ ایک واقعہ ملتا ہے جس میں 3 یا 4 دن حضور نے تہجد باجماعت پڑھائی۔ اور وطروں کا چونکہ تعلق عام طور پہ تہجد کے ساتھ بھی سمجھا جاتا ہے، یا یہ حکم ہے کہ آخری نماز بناؤ، آخری نماز اس کو بناؤ، تو اس لیے وہ تہجد اور رمضان میں چونکہ تراویح بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کا طریق رائج ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کے تابع جو حضور نے رمضان میں ایک دفعہ پڑھائی کہ پہلے وقت میں لوگوں کو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ سنانے کی سہولت مہیا کرنے کے لیے حضور نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تراویح کی سنت کا اجرا فرمایا۔ تو اس میں چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تراویح نماز تہجد کا ایک لحاظ سے قائم مقام ہوتی ہے، اور چونکہ نماز تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے اس لیے اس وقت وتر بھی اگر ساتھ ادا کیے جاتے ہیں تو وہ باجماعت ادا کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تہجد کے ساتھ اگر وتر پڑھے جاتے ہیں تو وہ باجماعت ہی ادا کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریق ہے۔ اس کے علاوہ اگر عام دنوں میں ہے اور نماز عشاء کے بعد وتر پڑھنے ہیں تو وہ انفرادی نماز ہے، جس طرح باقی انفرادی نمازیں الگ الگ پڑھی جاتی ہیں، بغیر جماعت کے پڑھی جاتی ہیں، جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، اسی طرح وتر تو یہ بھی بغیر جماعت کے ہی زیادہ پسندیدہ اور بغیر جماعت کے ہی پڑھے جائیں گے، سوائے اس کے کہ عام دنوں میں بھی کبھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ یا کبھی کسی خاص حالات میں تہجد کا التزام اگر کیا جاتا ہے تو اس وقت وتر اس وقت تہجد کے ساتھ باجماعت پڑھے جا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے خاصا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔